اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اتینت دیاوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے شراب کے بارے میں۔ اسلام نے شراب کو حرام کیوں کیا؟ آئیے جانتے ہیں کہ اسلام نے شراب کا عذاب کیا ہے۔ اسلام نے انسان کو تمام برائیوں اور بربادیوں اور بیماریوں سے بچانے کے لیے آج سے 1500 سال پہلے شراب سے رکنے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ اللہ پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، یعنی اے انسانوں کے رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں یہ دونوں کام بڑے گناہ والے ہیں۔ شراب ہمارے قوم کا ایک ایسا زہر بن گیا ہے جس کا شکار ہمارے نوجوان، بوڑھے اور دوسرے لوگ بہت آسانی سے ہو رہے ہیں۔ کوئی خوشی میں تو کوئی غم بھلانے میں تو کوئی عیاشی کے لیے پی رہا ہے، لیکن زہر تو زہر ہی ہوتا ہے۔ آپ کس لیے پی رہے ہیں اس سے زہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا نقصان آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ شراب آپ کی عزت، آپ کی دولت اور آپ کے وقار کے ساتھ آپ کا گھر بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے شراب کو برائیوں کی جڑ کہا جاتا ہے، شراب کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں شراب کا عذاب بہت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے عذاب کے بارے میں فرمایا ہے، جو شراب پیے اور نشے میں مست ہو جائے تو اس کی نماز 40 روز تک قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ اس دوران مر گیا تو دوزخ میں جائے گا، اور اللہ اس کو قیامت کے دن دوزخیوں کا خون اور پیپ پلائیں گے۔ شراب سے ایمان کو کافی خطرہ ہوتا ہے۔ شراب انسان سے انسانیت ختم کر دیتا ہے۔ شراب انسان کو بے شرم اور بدماش بنا دیتا ہے۔ شراب گھر برباد کرنے کے ساتھ ظالم اور قاتل بھی بنا دیتا ہے۔ اگرچہ شراب جسم کو گرم کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جسمانی تندرستی کے لیے بھی وٹامن اور ایمینو ایسڈ ادا کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ شراب پینے سے جگرا، پیٹ، آنت، تلی خوراک کی نالی، دماغ اور دل سب سے پہلے خراب ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر شراب پینے کے بعد انجام دیے جاتے ہیں۔ شراب شریر، دماغ اور قوم تینوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسلام نے آج سے 1500 سال پہلے ہی شراب کو حرام قرار دیا تھا، اور اسلام نے اس کی جو اہم وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد انسان کا اس کے دماغ پر کوئی قابو نہیں رہتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز مت پڑھو جب تک تم یہ نہ جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ قرآن شریف کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے یا کوئی نشہ کرتا ہے تو اسے دھیان نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا اس کی زبان پر قابو نہیں رہتا، اور زبان پر قابو اس لیے نہیں رہتا کیونکہ دماغ پر قابو نہیں ہوتا۔ تو جب انسان کا اس کے دماغ پر قابو ہی نہیں ہے تو اسے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اس لیے تو زیادہ تر گناہ شراب پینے کے بعد کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ شراب کے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے نقصان اتنے ہیں کہ فائدوں کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا۔ ایک مثال سے سمجھیے کہ کسی نے آپ کو 100 روپے دیے تو آپ کو 100 روپے کا فائدہ ضرور ہوگا، مگر اس کے بدلے میں آپ کو 1000 روپے دینے پڑے تو آپ کو 900 روپے کا نقصان ہوگا۔ تو پھر ان 100 روپے کا کچھ مول ہی نہیں رہ جاتا، اور کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے اس کا زیادہ نقصان ہو۔ اور اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ آپ سے پوچھے شراب اور جوئے کے بارے میں تو کہہ دیجئے کہ ان سے کچھ فائدہ ضرور ہے، مگر فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ شراب جیسی چیز کے بھی کچھ فائدے ہو سکتے ہیں۔ ہاں، شراب کے کچھ فائدے ہیں، جیسے شراب پینے کے بعد انسان کو کچھ ہوش نہیں رہتا، جس سے اس کا غم
دور ہو جاتا ہے اور کھانسی کی دوائی میں بھی الکوہول کا استعمال ہوتا ہے، مگر ان چھوٹے موٹے فائدوں کے باوجود اس کے نقصان بہت ہی سنجیدہ ہے۔ امریکہ کا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الکوہل ایبیوز اینڈ الکوہولزم، جو کئی سالوں سے شراب سے ہونے والے نقصانوں پر ریسرچ کر رہا ہے، اس کی رپورٹ بتاتی ہے کہ شراب پینے سے انسان کے دماغ کا کام کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، پھر اس انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ شراب پینے سے انسان کے دل کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ دل کی ماس پیشیاں بڑھتی ہے یا تو سکڑ جاتی ہے، دل دھڑکنے کی رفتار پر بھی برا اثر پڑتا ہے، دل کا دورہ کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماریاں ہوتی ہے۔ شراب پینے سے انسان کے لیور کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے، جیسے کہ لیور پھیل جاتا ہے اور ہیپاٹائٹس جیسی بیماری ہو جاتی ہے۔ شراب پینے سے انسان کو پینکریاٹائٹس نام کی بیماری ہو جاتی ہے، جس سے انسان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور کئی پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہے۔ شراب پینے سے انسان کو کینسر جیسی جان لیوا بیماری ہو جاتی ہے، جیسے کہ منہ کا کینسر، لیور کا کینسر اور گلے کا کینسر۔ شراب پینے سے انسان کے شریر میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جس سے چھوٹی سے چھوٹی بیماری بھی ٹھیک نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ شراب کے نقصان اتنے سنجیدہ ہیں کہ اس سے ہونے والے فائدے نہ کے برابر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے شراب کو حرام قرار دیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نحوست سے بچائے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے متعلق کوئی اور معلومات کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ